تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر. ہندوستان کے پہلے وزیر قانون ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے 1951 میں ہندو کوڈ بل پر اختلافات کی وجہ سے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا تھا. استعفیٰ بھی 11 اکتوبر 1951 کو قبول کر لیا گیا، لیکن اب وہ استعفیٰ ریکارڈ سے غائب ہے. وزیر اعظم کے آفس سے لے کر صدر سیکریٹریٹ تک اس معاملے میں اپنے ہاتھ اٹھا لیے گئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق پرشانت نامی شخص نے معلومات کے حق قانون 2005 کے تحت اس وقت صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کی طرف سے قبول کیے گئے ڈاکٹر امبیڈکر کے استعفیٰ کی مصدقہ کاپی مانگی تھی. اپنی درخواست میں پرشانت نے یہ بھی جانکاری مانگی تھی کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے وزیر قانون کے عہدے سے استعفیٰ کیوں دیا تھا. پرشانت کی RTI درخواست کا سفر وزیر اعظم کے دفتر سے شروع ہوا. PMO نے یہ درخواست کابینہ سیکریٹریٹ کو بھیجی اور درخواست گزار کو بتایا کہ ڈاکٹر امبیڈکر کا استعفیٰ 11 اکتوبر 1951 کو قبول کیا گیا تھا. کابینہ سیکریٹریٹ کے چیف پبلک انفارمیشن آفیسر CPIO تاریخ کے علاوہ دیگر معلومات فراہم کرنے سے قاصر پائے گئے. انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت اس دفتر کے پاس کوئی اور معلومات دستیاب نہیں ہے. حیدرآباد میں ایک کار ڈرائیور نے 7 کروڑ مالیت کے ہیرے کے زیورات لے کر فرار ہو گیا. یہ واقعہ حیدرآباد کے ایسا نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا. تفصیلات کے مطابق رادھیکا نامی خاتون مادھوپور کے مائی ہوم پوجا اپارٹمنٹ میں رہتی تھی، جو زیورات کا کاروبار کرتی ہے. مشہور جیولرز سے ہیروں کے زیورات کی خریداری اور فروخت کا وہ کام کرتی ہے. رادھیکا کے اپارٹمنٹ میں رہنے والی انوشا نامی ایک اور خاتون نے رادھیکا کو 50 لاکھ روپے کے ہیرے کے زیورات کا آرڈر دیا. انوشا جمعے کی شام مدھورا نگر میں اپنے رشتہ دار کے گھر پر تھی. رادھیکا نے اس سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ اپنے ڈرائیور سرینیواس کے ذریعے یہ زیورات اس کو بھیج رہی ہے. کار کا ڈرائیور سرینیواس کار سمیت 7 کروڑ روپے کے ہیرے کے زیورات لے کر فرار ہو گیا. اس سلسلے میں ایسا نگر پولیس میں شکایت درج کرائی گئی. پولیس CCTV فوٹیج کی بنیاد پر سرینیواس کی تلاش میں ہے. تلنگانہ کے میدک ٹاؤن میں پولیس کی مبینہ زد و کوب کی وجہ سے فوت ہوئے عبدالقدیر خان کے ساتھ 3rd ڈگری رویہ اپنانے والے سب انسپکٹر اور 2 کانسٹیبلز کو خدمات سے برطرف کرنے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مطالبہ کیا. صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر آج مجلس کے رکن اسمبلی و انچارج میدک مجلس جناب کوثر محی الدین نے آج میدک مجلس کے صدر سید عشرت علی صفی اور سابق صدر خلیل پرویز کے ہمراہ ضلع SP شریمتی پی روہینی پریا درشنی سے ملاقات کرتے ہوئے تحریری یادداشت حوالے کی. رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ضلع میدک سے ملاقات کرتے ہوئے خاطی آفیسروں اور راج شیکھر SI پرشانت اور پون کمار کانسٹیبل کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ محنت مزدوری کرنے والے ایک غریب آدمی کے قتل کا گھنونے فعال کو انجام دینے والے پولیس اہلکاروں کو فوری برطرف کیا جائے اور اس واقعے کی جامع تحقیقات کروائی جائے. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں مانو امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے انتخابات کل منعقد ہوئے. آج ووٹوں کی گنتی کی گئی. میوا اردو یونیورسٹی کے سیکشن آفیسر کے عہدے تک غیر تدریسی عملے کی نمائندگی کرتی ہے. ریٹرننگ آفیسر پروفیسر محمد عبدالعظیم کے بموجب جناب شیخ نوید مسلسل دوسری مرتبہ صدر منتخب ہوئے. مجموعی طور پر یہ ان کی بحیثیت صدر چوتھی میعاد ہے. ان کے علاوہ بدھاوت بھکشاپتی نائب صدر محمد شاہنواز علی قریشی جنرل سیکریٹری M.A. نواز جوائنٹ سیکریٹری دھرمجیت سیکریٹری سید یوسف رضوی آرگنائزنگ سیکریٹری اور رزاق شریف خازن کے عہدے پر منتخب ہوئے. ان کے علاوہ سید غوث محمد جاوید اور M.A. خیوم بابا کا اراکین کے طور پر انتخاب عمل میں آیا. پروفیسر سید عین الحسن وائس چانسلر اور پروفیسر اشتیاق احمد رجسٹرار نے 9 منتخب اراکین کو مبارکباد دی. اورنگ آباد میں ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے جاری تحریک مریم مرزا محلے لائبریری کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کو سراہا جا رہا. امریکہ میں مقیم ہندوستانی نژاد ماہر نفسیات جو حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، گزشتہ 40 سال سے امریکہ میں بطور ماہر نفسیات کی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. وہ کل اپنی فیملی کے ساتھ اورنگ آباد، دولت آباد، خلد آباد شہر کے تاریخی مقامات کی زیارت و سیر کے لیے تشریف لائے تھے. ڈاکٹر قطب الدین AFMI کے سابق صدر رہ چکے ہیں. گزشتہ دنوں مریم مرزا کو دہلی میں AFMI کو خصوصی سوشل ایوارڈ دیا گیا تھا. ڈاکٹر قطب الدین مریم مرزا کی تحریک محلے لائبریری سے بہت متاثر ہے. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب بھی اپنے وطن حیدرآباد آئیں گی تو اورنگ آباد ضرور آئیں گی اور مریم مرزا کی لائبریریوں کا معائنہ کریں گے. انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آج BBC کے دفاتر پر کیے گئے دھاووں سے متعلق بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ
BCC के दफातर में हुए धामों के दौरान कई माली बेखादियां सामने आई है। महकमे की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट 1961 की दफा 133A के तहत दिल्ली और मुंबई में एक मुमताज बैनुल अक़वामी मीडिया कंपनी के ग्रुप इदारों के बिजनेस ठिकानों पर एक सर्वे का कार्रवाई की गई है। ये ग्रुप अंग्रेजी, हिंदी और दीगर कई हिंदुस्तानी जुबानों में मुतय्यन तैयारी के बिजनेस में लगा हुआ है और इश्तिहारात की फरोख्त और मार्केट सपोर्ट खिदमात में काम करता है। सर्वे से इंकशाफ हुआ कि मुख्तलिफ हिंदुस्तानी जुबानों में अंग्रेजी के अलावा खातिर ख्वाह मुतय्यन के इस्तेमाल के बावजूद ग्रुप के मुख्तलिफ इदारों ने जो आमदनी मुनाफा दिखाया वो हिंदुस्तान में इसकी कार्रवाइयों की सतह के मुताबिक नहीं है। सर्वे के दौरान महकमे को इस तरह के बहुत से सबूत शवाहिद मिले जिनसे पता चलता है कि बास अदायगियों पर टैक्स अदा नहीं किया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक